दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कहना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। लत्ता डिंगियां तो पुलिस मुकाबले कोर कमांडर अजलास में होने वाले फैसलों की सलामती कमेटी से मंजूरी। तौहीन पार्लियामेंट का बिल मुतफ़क्का तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर। इमरान खान नियाजी ने एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। और मई किन किन के लिए बदशगुनियाँ लेकर अख्ताम पजीर होगा, इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ कोर कमांडर के इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीक। कोर कमांडर कमेटी के इजलास में फैसला हुआ था कि जिन जिन लोगों ने जिन जिन शरपसंदों ने फौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए, नुकसान पहुँचाया, चाहे वो किसी भी तरह की, यहाँ डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इमरान खान याजी के खिलाफ भी जिना हाउस, जो कि कोर कमांडर हाउस भी है, और अस्करी टावर को नुकसान पहुँचाने में, जलाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है, वो भी इसके अंदर नामजद मुलजम है। तो इमरान खान याजी की अब खैर नहीं। अब उमर अताब मंदियाल साहब इसको कितना बचाएंगे ये देखना है। और उसके साथ साथ जो है ना, ये 9 मई को कौमी सतह पर योम सियाह के तौर पर मनाने की मंजूरी भी दी गई। और यकीनन ये एक योम सियाह था हम सब के लिए। तो पार्लियामेंट ने तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर किया। किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर जहाँ पर इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उनके लिए जस्तजू की जाती है, वहाँ पर इस बिल को कभी भी सराहा नहीं जाएगा। और पार्लियामेंट के चेहरे के ऊपर ये एक कलंक का टीका भी होता है कि पार्लियामेंट को इस बिल की जो है ना वो मंजूरी करनी पड़ी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इसकी मुखालफत की, मगर अपने इजलास के अंदर, मगर वक़्त की ये ज़रूरत थी। वक़्त की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि इस बिल की एक शिक है, इसका जो दायरा इख्तियार है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि पार्लियामेंट को ये कड़वा घूंट क्यों पीना पड़ा, ये नापसंदीदा फ़ेल ये क्यों करना पड़ा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का बिल है, मगर नहीं, इसका मकसद कुछ और है। और यकीनन पीपल पार्टी इस बिल को, जब ये बिल अपना मकसद हासिल कर लेगा, तो ये इसको रिवर्ट करेगी, इसको वापस करेगी। तो ये काबिल नाफिज़ुल अमल नहीं होगा। तो पार्लियामेंट ने जो ये बिल मंजूर किया, तो उसके लिए 5 रुकनी कमेटी, उसका दायरा अख्तियार 5 रुकनी कमेटी का नाम होगा इंसदाद तहकीक कमेटी, और उसके पास सिविल जज के इख्तियारात होंगे, और उसका दायरा अख्तियार ये होगा। और यही बुनियादी मकसद है और यही मोटिव है इस बिल को लाने का, कि किसी भी रियासती इदारे के अहदेदार को ये कमेटी जो है ना ये तलब कर सकेगी। तो वो इसलिए क्योंकि जिस तरह ये पैरेलल पार्लियामेंट चलाई हुई थी हमारे हम ख्याल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, या दीगर जो है ना हाई कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ जजेस ने, तो उनका तदारक करने के लिए, इस जहर का तरियाक ढूंढने के लिए ये कमेटी जो है ना ये बनाई गई। तो अब जो है ना ये, अगर ये इसका दायरा अख्तियार होगा, तो यकीनी तौर पर जो है ना ये उमर अताब मंदियाल साहब जो है ना ये अपनी मनमानियाँ, या उनके नक्शे कदम पर चलने वाले या मरांडू किस्म के जज, तो ये अब उसकी मोहब्बत में शर्शार होकर कोई आइन और कानून का हाथ में नहीं लेंगे। तो इसका दायरा अख्तियार ये है कि ये इसके जो अख्तियार आते हैं, 6 माह की ये कैद की सज़ा दे सकती है और 10 लाख का जुर्माना। और यकीनन अपील का भी हक है, 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। और अपील की समाअत जो है ना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो है ना ये करेंगे अपील की समाअत। तो अब इमरान खान न्याजी ने कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया? इमरान खान न्याजी ने जो है ना, ये आपने देखना है, इमरान खान न्याजी की स्टेटमेंट को ज़हन में रखिएगा, फिर मैं लत्ता डिंगिया पुलिस मुकाबले की तरफ आता हूँ। इमरान खान न्याजी ने जनाब ये फरमाया, ये नवीद दी कि 2 हफ्तों तक मामला ठीक होंगे। वो कैसे ठीक होंगे? क्योंकि ठीक मामला तभी होंगे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फार्मूला आपको दिया कि आप इंसान बने, आप दहशत गर्दों की मजम्मत करें, इस वाक़यात की मजम्मत करें, और जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उन कारकुनों को ना सिर्फ डिसऑन करें बल्कि उनसे डिस्टेंस भी इख्तियार करें, और इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करें कि आपके यहाँ पर ये हुआ है। तो फिर आप जो है ना ये सियासी जमात साबित होंगे। तो फिर हो सकता है कि ये आपको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं, तो मुज़ाकरात की टेबल के बगैर मामला ठीक नहीं होंगे। और आपकी मुहिमजोई की पॉलिसी, आपकी एरोगेंसी के ऊपर, गैर जिम्मेदारी के ऊपर, लावालिगी की जैसी तबीयत और शर्पसंदी सोच के साथ जो है ना वो कोई भी आपको
سیاسی پنڈال کے اندر بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے الزام لگایا کہ جناب شرک پسندوں کو پرامن مظاہرین میں شامل کیا گیا، یعنی کہ آپ یہ اون ہی نہیں کر رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کیا، حالانکہ آڈیو ویڈیو ایویڈنس جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا مرکزی رہنماؤں کے خلاف ہے، جو کہ جن کے ویزیبل فیس ہیں۔ تو پھر آپ نے جو ہے نا یہ ایک اور کال دی، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ نے اس کو لنک دے کر پڑھنا ہے، تو جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو آپ نے بولا کہ میں ایک پرامن کال دوں گا، تو لوگ جو ہے نا پرامن طریقے سے گھروں سے نکلے، ایک اور کال، یعنی کہ ایک اور ٹرک کی بتی۔ آپ نے نکلنا تھا 15 مئی کو، کیونکہ 14 مئی کو آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں 15 مئی کو باہر نکلوں گا۔ آپ نہیں نکلے، آپ کو نکلنا چاہیے تھا آپ کے گرفتار رہنماؤں کے لیے، تو آپ ان کے لیے نہیں نکلے باہر، صرف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کمپین چلا رہے ہیں، آن گراؤنڈ آپ کی کوئی کمپین نہیں چل رہی۔ تو لتاں ڈنگیاں تو پولیس مقابلے، میرا اشارہ جو ہے نا فواد چودھری کی طرف ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کرا کر باہر نکلے، گیٹ سے باہر نکلے، اپنی گاڑی میں بیٹھے، گاڑی ابھی ڈرائیو اس نے کی ہے، ہلکی سی اس کی سپیڈ ہوگی، آگے دیکھا انہوں نے کچھ ایک پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، اس کے اندر سے ایک دو اہلکار باہر نکلے، فواد چودھری کی گاڑی کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے جناب دروازہ کھولا، گاڑی ابھی رکی بھی نہیں، انہوں نے دڑک لگا دی جناب جو ہے نا سر پر پاؤں رکھ کر، اور ہانپتے ہوئے گرتے پڑتے جناب جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے اندر وہ چلے گئے، اور جا کر ادھر وہ گر پڑے، ان کے وہ ہانپ رہے تھے، خوف تھا، کپ کپی تار تھی، اور کچھ وکلا نے ان کو سہارا دیا، چونکہ یہ خود بھی وکیل ہیں، بار روم کے اندر گئے تو انہوں نے کئی گھنٹوں ادھر گزارے، پھر باہر آئے۔ تو میڈیا کے ساتھ ان کی ٹاک جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ تو وہ عمران خان نیازی کا جو سٹینڈ ہے اس کے تقریباً 180 ڈگری کے اوپر وہ جو ہے نا ان کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات شرمناک ہیں، تو فوج ہے تو پاکستان ہے، تو چاہے ان واقعات کے اندر پی ٹی آئی کے کارکن ہی کیوں نہ ملوث ہوں، ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے۔ دوسری طرف آپ عمران خان دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں کہ مئی کن کے لیے جو ہے نا وہ بدشگونیاں لے کر جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوگا، تو وہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کے لیے۔ تو جو حالات اور واقعات لگ رہے ہیں، تو عمر عطا بندیال صاحب جون کا سورج بحیثیت چیف جسٹس، ایکٹیو چیف جسٹس وہ نہیں دیکھیں گے، وہ یا تو آنے والے چند دنوں کے اندر استعفیٰ دے رہے ہیں، تو یا جو ہے نا وہ لمبی چھٹی کے اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی محبت میں بہت وہ آگے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں روکا کہ اس کے ریاست کے اوپر اس کا اثر کیا ہوگا، ریاستی اداروں کے اوپر اثر کیا ہوگا۔ یہ فوجی تنصیبات کے اوپر جو حملہ ہوا، یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں بھی جو ہے نا یہ اس کا تحفظ ہماری افواج کے 1965 میں بھی دیکھا، 71 میں بھی دیکھا، لوگ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، تو وہ پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کر رہے تھے، اور اپنے فوجیوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے تھے۔ مگر عمران خان نیازی کے تربیت یافتہ عسکریت پسندوں نے، شرک پسندوں نے کور کمانڈر کا گھر بھی جلایا، جو کہ جناح ہاؤس ہے، جی ایچ کے اوپر بھی حملہ کیا، اکیڈمیوں کے اوپر بھی حملہ کیا، دیگر فوجی تنصیبات کے اوپر بھی حملہ کیا۔ تو فواد چودھری نے جو ہے نا وہ بالکل اس سے الٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دیا، اور عمران خان نیازی اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے، اور عمران خان نیازی کی ان حماقتوں کا بوجھ، تو کیونکہ یہ مئی جو اختتام پذیر ہوگا عمران خان نیازی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بدشگونیاں لے کر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ تو دو ان کی بڑی وکٹیں تو گر گئی ہیں، ایک ان کا نو منتخب ایم این اے جو کہ عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ پر منتخب ہوا تھا، جناب مولوی محمود صاحب، انہوں نے نہ صرف وہ سندھ کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا، بحثیت ایم این اے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو یہ بھی انہوں نے بہت اچھا کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جناب جو نا کراچی کا گینڈا، وہ علی اطہر زیدی، اس نے بھی پی ٹی آئی سے اس نے بھی ریزائن کر دیا، تو وہ بھی بڑا بولتا تھا۔ تو اس کے بعد جناب جو ہے نا پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑا دڑا، جو کہ ان کے مرکزی رہنما ہے، ویزیبل فیس ہے، عمران خان نیازی کی بڑے دبنگ انداز سے جو ہے نا ماضی میں وکالت کرتے رہے ہیں، جب تک کہ عمران خان نیازی اپنے اپوننٹس کو جو ہے نا دلتا رہا، ان کی تذلیل کرتا رہا، ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کی پالیسی اس نے اپنائی رکھی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا رہا، بے بنیاد ان کے اوپر الزام لگاتا رہا، پروپوگنڈا ان کے خلاف چلاتا رہا سسٹمیٹیکلی۔ تو پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے عمران خان نیازی کی حماقتوں کا، لاوالی پن کا، ان کی مہم جوئی کا، تصادم کی پالیسی کا انہوں نے بوجھ اٹھایا، بلکہ کسی حد تک انہوں نے جب عمران خان نیازی لفظی گورہ باری کر رہا تھا
فوج پاکستان کے مختلف عہدیداروں کے اوپر، جیسے کوئی جناب فیصل نصیر صاحب ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، تو ان کو جب یہ سنگل آؤٹ ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر جب یہ شخصیات کے اوپر ٹارگٹ کر رہا تھا تو انہوں نے پھر بھی کسی حد تک بوجھ اٹھایا، مگر اب چونکہ وہ تنصیبات کو تباہ کرنے کی بات ہے، ان کو نقصان پہنچانے کا بات ہے، تو اب پی ٹی اے کے رہنما عمران خان نیازی کی حماقتوں کا مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی سیاست بچانی ہے مستقبل کی، بلکہ انہوں نے اپنے الیکشن کے حلقے بھی انہوں نے بچانے ہیں، کیونکہ انہی حلقوں کے اندر جا کر انہوں نے ووٹ دینا ہے، تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو پاکستان کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم نے آپ کو منتخب کیا تھا، تو آپ نے جا کر کیا ادھر کیا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ جو ان کے بہت جو ہے نا ویزیبل فیس پی ٹی اے کے، یا تو پی ٹی اے کا علیحدہ دھڑا بنا رہے ہیں، عمران خان نیازی سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تو یا کسی اور جماعت کے اندر وہ شمولیت جو ہے نا وہ اختیار کریں گے، یا بالکل ہی جو ہے نا فی الحال وہ ایک سائڈ پر ہو کر وہ بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہ عمران خان نیازی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی بہت بدشگونی کی نوید لے کر، بدشگونی کی خبر لے کر پی ٹی اے اور عمران خان اور جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے مئی اختتام پذیر ہوگا۔ تو میں بھی اپنے طور پر پاکستان کے استحکام کے لیے دعا گو ہوں، اپنے طور پر توغہ کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے طور پر کوشش جاری رکھیں۔ پاکستان مضبوط میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، اور پاکستان کا ہر ریاستی ادارہ اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر مضبوط میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔